کرنا چاہیے اگر خوشگوار زندگی آپ چاہتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کے لیے عمل صالح کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ فرض عقیدہ سے شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کے بعد ہی عمل صالح کام آئے گا، ورنہ بیکار ہے۔ لاکھ نیکیاں کر ڈالیں آپ، اگر آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اور عقیدہ درست کرنا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں جانا پڑے گا، ضرور جانا پڑے گا۔ کم از کم بھارتیوں کو تو جانا ہی پڑے گا سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں، یار اعلیٰ حضرت بتائیں گے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پھر صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ ہم صحابہ میں بھی سب کو سمان دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف حضرت مولا علی کو، جی نہیں، صدیق اکبر کو بھی، فاروق اعظم کو بھی، عثمان غنی کو بھی، مولا علی کو بھی، سارے صحابہ کو ہم اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ ایسے ائمہ کرام میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن امام شافعی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، امام مالک کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن قسم خدا کی حضرت موسیٰ کی شان میں بھی ذرہ برابر گستاخی کو ہم برداشت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کرتے، سارے انبیاء کرام کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہاں، کلمہ پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسی زبانوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، چاہے ہندی ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے انگریزی ہو، ساری زبانوں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار ہم کو جس زبان سے ہے وہ زبان عربی ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ اس لیے ہمارا مزاج یہ ہے، الحمدللہ، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا سمان، یہی مزاج ہے ہمارا۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم صدیق اکبر کی انسلٹی کریں، فاروق اعظم کی انسلٹی کریں، عثمان غنی کی انسلٹی کریں، اور صرف مولا علی حیدر صرف یہ کریں، نہیں، ہم حیدر بھی کریں گے، عثمان بھی کریں گے، اور فاروق بھی کریں گے، صدیق اور ہم جس طریقے سے امام حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ویسی حضرت حسن کو بھی عزت دیتے ہیں۔ حسن ان کے بڑے بھائی، اس لیے ہمارا جو نعرہ ہوتا ہے صرف حسین نہیں بلکہ حسن حسین ہمارا نعرہ ہے۔ ہمارا نعرہ کیا ہوگا؟ حسن حسین زندہ باد، حسن حسین زندہ باد، حسن حسین زندہ باد۔ میرے عزیز، من عمل صالحا من ذکر او انثی، میں نے کہا نیکیاں کرنے کا دائرہ بڑا وسیع ہے، فرض، واجب، اس کے بعد نمبر آتا ہے سنت کا۔ یہ سنت کو لوگوں نے کچھ ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، اگنور کرنا شروع۔ کفیل صاحب، ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، اب صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ سنت ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، صحابہ اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ عجیب، وہاں پکڑنا تھا اس لیے کہ سنت ہے، یہاں چھوڑنا ہے اس لیے کہ سنت ہے۔ چلو یار سنت ہے، چلو یار سنت ہے، چھوڑو نا، سنت ہے، چھوڑو۔ شاید اسی لیے ہم پسپا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ سنتوں کو ترک کرنے کی بنیاد پر آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ادھر عراق کی طرف آئے تھے، عراق، تو ادھر ذرا سا عرب سے سعودیہ کی طرف سے ڈیولپمنٹ تھا زیادہ، تو دسترخوان لگا، کھانا لوگ کھا رہے تھے۔ جب دسترخوان اٹھایا جانے لگا تو کچھ دانے گرے ہوئے تھے کھانے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جھک کر کے اپنی زبان سے ایک ایک دانہ کو اٹھایا، تو عراق کے لوگوں نے مسکرا کر کہا کہ ادھر کے ہیں نا بیچارے، دیکھیے چاٹ رہے ہیں دسترخوان، اس سائڈ کے ہیں، ہوتا نا کبھی کبھی، کہہ رہے یار یہ کدھر کے ہیں، ادھر پچپڑوا والے لوگ ہیں یا ادھر والے لوگ ہیں۔ یہ اس طریقے کی بھاونائیں ہوتی تھی اس وقت بھی، تو لوگوں نے تھوڑا سا مذاق کے طور پر مسکرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا، فرمایا
अनतरुकु सुन्ना लिहाउलाइल हमका, क्या इन गधों की बुनियाद पर मैं सुन्नत को छोड़ दूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमान कॉन्फ्रेंस, सुन्नते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। अनतरुकु सुन्नता लिहाउलाइल हमका, क्या इन अहमकों की बुनियाद पर मैं सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? मेरे अजीज, आज कितने लोग सुन्नत पर अमल करते हुए शर्माते हैं। जैसे कहीं खड़े होकर खाना खाया जाता है, अब वहां हम पहुंच गए जुब्बा वगैरह पहनकर, तो सोच रहे क्या करें, चलो सब खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाएं। नहीं भाई, प्लीज खुदा के वास्ते, आजकल शादियों में क्या बफे सिस्टम चलता है ना, तो कितने लोग मारे शर्म के बैठना चाहते हैं वो, लेकिन शर्मा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि बड़ा ओल्ड मालूम होता है यार, ये बड़ा पुराना आदमी लगता है, कहाँ से चला आया इस शादी में। बस इस चक्कर में क्या होता है, वो भी खड़े हो जाते हैं प्लेट लेकर के और घूम घूम कर खाना खाते हैं। मेरे अजीज, हरगिज़ नहीं। आप रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, इसलिए रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है, किसी भी फील्ड में रहे आप, कभी भी सुन्नत पर अमल करने से शर्म न महसूस कीजिए, जरूर अमल कीजिए। मेरे अजीज, हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी का जो ये जश्न मना रहे हैं, उन्होंने एक एक सुन्नत पर अमल किया। इसलिए आप इस जश्न के माध्यम से दो पैमान कीजिए कि इंशाअल्लाह जिस चीज को हम सुन्नत समझेंगे जरूर उस पर अमल करेंगे। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।